السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ جس دن یہ ظالم لوگ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے ہوں گے، خوب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جبکہ ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا، اور آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یقیناً ہم ہی زمین اور زمین پر موجود تمام چیزوں کے وارث ہوں گے اور ان لوگوں کو ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39، 40 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 38، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا۔ اس روئے زمین پر جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اس وقت سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں جو کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر جو لوگ اتباع و پیروی کا رستہ چھوڑ کر کے دوسرے طرز طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو دنیا پرستی میں بالکل اللہ کے احکام اور آخرت سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں، یا ایسے لوگ جو بظاہر دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم بڑے کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی نظر میں اللہ کے حکموں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کو وہ ہمیشہ اپنے جوتیوں کے نوک پر رکھتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جب قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچیں گے، سامعین کرام، ایسے تمام لوگ اللہ فرماتے ہیں یوم یاتوننا، جس دن وہ لوگ ہمارے یہاں آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، اسمع بہم وابصر، اس دن خوب سننے والے ہوں گے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، خوب سن رہے ہوں گے اور خوب دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کیا تھی، ابھی یہ آخرت کیا ہے، دنیا میں ہم کو کیا بتایا گیا اور ہم نے کون سا طریقہ اختیار کیا، اور یہ آخرت کیا ہے اور یہاں پر کیا ہمارا حشر ہونے والا ہے۔ خوب سن رہے ہوں گے، خوب دیکھ رہے ہوں گے، خوب جان رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، حالانکہ دیکھ رہے ہیں آج بھی، سن رہے ہیں آج بھی، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کانوں میں بات پڑ بھی رہی ہے، ایک لمحے کے لیے دل کہہ بھی رہا ہے کہ بات تو بالکل صحیح ہے، بالکل حق ہے، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اس بات کو پکڑ لیں گے تو دنیا چھوٹ جائے گی، دنیا کے لوگ چھوٹ جائیں گے، یہاں کے عیش موج چھوٹ جائیں گے، بہت ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی، بہت سارے ذمہ داریوں پر ضرب پڑ جائے گا اگر قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر لیں گے تو بہت ساری باتوں میں بہت ساری باتیں پڑ جائیں گی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج بھی سن رہے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن آج سننے کے باوجود اور دیکھنے کے باوجود ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آج سن لے اور آج دیکھ لے تو فائدہ ہوگا، آج اگر جو بات بتلائی جا رہی ہے اس کو سمجھ کر کے، سن کر کے اس پر عمل کر لے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فائدہ ہوگا، لیکن آج سننے کے باوجود نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو اس وقت خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے، یعنی سن کر کے سمجھ بھی رہے ہوں گے اور دل میں چاہت ہوگی کہ کاش عمل کر لیتے، یا کاش موقع مل جائے تو عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سننے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں اور دیکھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہر چیز کا دار و مدار اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کو سن کر کے اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنا ہے،
اور نبی کی تعلیمات کو سن کر کے اس کو دل و جان سے مان کر کے اس پر عمل کرنا ہے. یہی اصل میں برائیوں کی جڑ ہے. آپ چاہے دینی شکل کی برائیوں کو دیکھ لے یا دنیاوی برائیوں کو دیکھ لے، ہر چیز کی جڑ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس چیز کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ آج جو ایسے برے استھتی میں پہنچ گئے ہو کہ اب یہاں سے چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے، تو دنیا میں کیا کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا کیا؟ یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انبیاء تو اپنی جگہ پر آئے، اپنا کام کیے اور اللہ نے ان کو پھر واپس بلا لیا، فوت پا گئے وہ. لیکن انبیاء کے بعد ان کے وارثین موجود رہے ہیں، موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے، اور وہ لوگوں کو سچ اور حق بتاتے رہیں گے، چاہے لوگ اس کو مانے چاہے اس کو نہیں مانے، چاہے اس کو کچھ بھی کہے. لیکن جو انبیاء کے وارثین ہیں وہ قیامت کی صبح تک حق اور سچ بات کہتے رہیں گے. اور ایسے لوگ جنہوں نے ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لایا، ایسے لوگ جنہوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، کل قیامت کی میدان میں جب یہ لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے تو جہنم کا داروغہ دروازے پر پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ الم یاتکم نذیر، سورہ ملک کے اندر جو ہر روز رات میں پڑھا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا ہے فقال لهم خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں ڈرانے والا آیا تھا. قالوا بلا، ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے نہ سنا اور نہ سمجھا. سنا بھی نہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب سنا ضرور، نہیں سنا کا مطلب نہیں سنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں سنا. ابھی ہمارے شیخ، ہمارے استاذ شیخ بدیع الزماں المدنی حافظہ اللہ، جو اس وقت کے علم و فن کے بہت بڑے ماہر عالم دین ہیں، انہوں نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، سورہ ملک کے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بات بتائی تھی جو آج بھی میرے ذہن کے اندر ہے، کہ ایک باپ ہوتا ہے اور سامنے بچہ جو ہے بدماشیاں کر رہا ہوتا ہے، تو باپ ایک بار روکتا ہے، بچہ نہیں مانتا ہے، دوسری بار روکتا ہے تو بچہ نہیں مانتا ہے، تو بعد میں باپ کیا بولتا ہے؟ دیکھو اتنا بول رہا ہے لیکن سن ہی نہیں رہا ہے. کیا مطلب؟ سن تو رہا ہے لیکن سن کر کے مان نہیں رہا ہے. یہاں پر وہی بات ہے، یہاں پر وہی بات ہے کہ دنیا میں سن سکتا ہے، مان سکتا ہے، ایمان لا سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. جبکہ آج کا سننا فائدہ دے گا، لیکن قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب تو اب دیکھ لیا نا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الف لام میم سجدہ جو ہر دن جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا. کاش اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن مجرمین اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، اب دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا. کیا مطلب؟ سنتے اور دیکھتے تو دنیا میں بھی تھے، لیکن وہاں اب سمجھ میں آ رہا ہے. اگر دنیا میں سمجھ لیتے تو فائدہ ہوتا تھا، اب آخرت میں سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی بات کو اللہ نے فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے اس دن خوب خوب سنیں گے بھی اور خوب خوب دیکھیں گے بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج ظالم لوگ کیا ہے؟ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. نمازوں کو چھوڑنے والا کیا گمراہی میں نہیں ہے کیا؟ کوئی کہہ دے کہ نہیں گمراہی میں ہے، کوئی کہہ دے کہ نہیں گمراہی میں ہے. کوئی چیلنج کر کے دکھلائے کہ نمازوں کو چھوڑنے والا گمراہی میں ہے کہ نہیں. کوئی چیلنج کر کے دکھلائے کہ نمازوں کو ضائع کرنے والا گمراہی میں ہے کہ نہیں. کوئی چیلنج کر کے دکھلائے کہ 2 نماز پڑھنے والا اور 4 نمازوں کو چھوڑنے والا گمراہی میں ہے کہ نہیں. کوئی بتا کے دکھلائے، چیلنج کر کے دکھلائے. قرآن کہتا ہے کہ وہ گمراہی میں ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے کہ وہ گمراہی میں ہے. آج بتایا جا رہا ہے تو سننے کے لیے ریڈی نہیں ہے. کل قیامت کے دن سنیں گے بھی اور سمجھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. سامعین کرام،
اللہ तबारक व तआला ने आगे फरमाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या कहा, वो अनज़िरहुम यौमल हसरति इद क़ुज़ियल अम्रु वहुम फ़ी ग़फ़लतिन वहुम ला युमिनून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको पछतावे के दिन से डराइए, पछतावे के दिन से डराइए जिस दिन हर काम का फैसला किया जाएगा, हर काम का फैसला किया जाएगा। और आज तो ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं। सामीन इकराम, दुनिया परस्त लोग, काफिर लोग, मुशरिक लोग, मुनाफिक किस्म के लोग जो हैं, इस रुए जमीन पर उनको सब कुछ बताने के बावजूद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब जैसे ही आंख बंद होगी पछतावे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक काफिर को, एक मुशरिक को, एक दुनिया परस्त को, एक मुनाफिक को मरने के बाद कई मरहले में पछताना पड़ेगा, कई मरहले में पछताना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा मरहला जो पछतावे का आएगा वो उस वक्त आएगा जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुन लीजिए और बहुत गौर से सुन लीजिए, क्योंकि दुनिया पर तो बड़ा नाज है और दुनिया कमाने के लिए हर कुछ बेचने के लिए रेडी है। ईमान, धर्म, अच्छाई, बुराई, जुबान, हर कुछ बेचने के लिए रेडी है दुनिया को पा लेने के लिए। लेकिन इस हदीस को गौर से सुन लीजिए, सहीहुल बुखारी किताबुत तफसीर हदीस नंबर 4730 नंबर की रवायत है। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। मेंढा जानते हैं ना, यही जो हमारे यहाँ बकरा मिलता है जिसको भेड़ कहा जाता है, भेड़, भेड़ उसी टाइप का होता है मेंढा। मेंढे को लाया जाएगा, मौत को मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, जन्नत और जहन्नम के बिल्कुल बीच में रखा जाएगा। अभी जन्नती लोग जन्नत की तरफ जा रहे हैं और जहन्नमी लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। पुकारने वाला रब के हुक्म से पुकारेगा, ए जन्नतियों, सारे रुक जाएंगे। कैसे रुकेंगे वो रब्बुल आलमीन जानता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कैसे रुकेंगे, कैसे देखेंगे, वो तो रब जानता है। आए जन्नतियों, जन्नती लोग रुक जाएंगे। इसको पहचानते हो, वो जो बकरा है ना, बेंडा, मेंढे की तरह, इसको पहचानते हो? गर्दन लंबी करके देखेंगे ऐसे, हाँ 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 हाँ, यही तो मौत है जिसका मजा हम लोगों ने चखा है। आए जहन्नमियों, जहन्नमी लोग रुक जाएंगे। इसको पहचानते हो? वो भी गर्दन लंबी करके देखेंगे, कहेंगे कि हाँ, ये जो बता रहा हूं मैं, मेरी जुबान नहीं है, याद रखिएगा, ये रब्बे कायनात के हबीब की जुबान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि जहन्नमी भी गर्दन को ऊंचा करके देखेगा और कहेगा, हाँ, ये तो मौत है जिसका मजा हम चख चुके हैं। पुकारने वाला कहेगा कि अब जन्नती लोग चले जाओ जन्नत के अंदर और हमेशा जन्नत में ही रहना है, वहां से कोई शिफ्टिंग नहीं है। और ये जो जन्नती जहन्नमी है, जहन्नम के अंदर चले जाओ, अब वहीं पे रहना है, वहां से शिफ्टिंग नहीं है। और फिर उन लोगों के सामने उस मौत को भी मौत दे दी जाएगी, मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा। ये सबसे अफसोस की बात होगी। क्यों? क्योंकि अब जहन्नम में जाने के बाद तो मौत भी नहीं आने वाली है। दुनिया में तो घबरा के कहते हैं कि काश मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? क्योंकि मौत के बाद तो मौत नहीं है, मौत के बाद तो मौत नहीं है। एक मौत आने के बाद अब किसी को मौत नहीं आने वाली। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म देते हुए कहा, व अनज़िरहुम यौमल हसरति इद क़ुज़ियल अम्रु व हुम फ़ी ग़फ़लतिन व हुम ला युमिनून। आप उन लोगों को उस पछतावे के दिन से डराइए जिस दिन हर चीज का फैसला कर दिया जाएगा। जन्नती को जन्नत में भेज दिया जाएगा, जहन्नमी को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। और आज तो ये लोग गफलत में पड़े हुए ईमान नहीं ला रहे हैं। मोहतरम सामीन इकराम, ये सारी बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर सभी को गौर करना है। कोई ये ना समझे कि सिर्फ काफिरों के लिए आया हुआ है, कोई ये ना समझे कि सिर्फ काफिरों के लिए आया है। जो जिस एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का इनकार करने वाला है, सबों के लिए इसमें नसीहत है। और जो लोग हक के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें नसीहत है कि उनको हमेशा हक पर कायम रहना है, बाकी रहना है, अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में लगे रहना है, अल्लाह के अहकाम को पाबंदी से पूरा करना है। इस चीज में उनके लिए बहुत ही ज्यादा इबरत और नसीहत है। सामीन करम, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना नहनु नरिसुल अर्ज़ व मन अलैहा व इलैना युरजऊन। बिलाशुबा हम ही जमीन और जमीन पर मौजूद तमाम चीजों के मालिक हैं, उसके वारिस हम ही होंगे और उन तमाम लोगों को हमारी तरफ लौट करके आना है। हमने भी क्या बतलाया था, दुनिया हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है, कुछ भी बेच सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, धर्म बेच सकते हैं, इज्जत बेच सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं, कैसे दुनिया मिल जाए।
کہتے ہیں کہ یہ میرا سامان ہے، کہتے ہیں کہ یہ میرا سامان ہے، کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ذمہ دار ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر بادشاہ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر بادشاہ ہے، نہیں یہ ہماری ملکیت ہے، ہم جیسے چاہیں گے کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے اس کی ملکیت بھی اور اس کی بادشاہت بھی ہماری ہوگی، کسی کی نہیں ہونے والی۔ جس کو جو ملا ہوا ٹیمپروری ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ ادنا سا موبائل ہے نا وہ بھی ٹیمپروری ہے، جسم پر جو کپڑے ہیں نا وہ بھی ٹیمپروری ہے، یاد رکھیے گا۔ جیب کے اندر جو پیسے ہیں نا وہ بھی ٹیمپروری ہے، لاکروں کے اندر جو بڑے بڑے خزانے بھرے پڑے وہ بھی ٹیمپروری ہے، بڑے بڑے بزنس اور کل کارخانے جو چل رہے ہیں وہ بھی ٹیمپروری ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ زمین اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب کی ملکیت بھی ہماری اور سب کے اوپر بادشاہت بھی ہماری ہوگی، سب کے ہم وارث ہوں گے، اور جتنے بھی دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا ہے سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، اور دنیا میں کیے گئے ایک ایک پل کا ایک ایک لہجے کا حساب دینا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا